بچوں کی خدمت یا ماں باپ کی خدمت، دونوں کارے عظیم ہیں۔ ایک جگہ ایسا واقعہ پیش آیا، نبی اسلام بچوں کو بلا کے ان کی باتیں سنتے رہتے، مجھے سناؤ کیا واقعہ پیش آیا۔ بچوں کے ساتھ آپ بھی اس طرح بیٹھ کر کی باتیں سنیں۔ حبشہ سے کچھ لوگ آئے، نبی اسلام نے فرمایا تم حبشہ سے آئے ہو اور مجھے بتاؤ تو صحیح وہاں کیا کیا واقعہ پیش آیا۔ ایک نے کہا یا رسول اللہ میں سناتا ہوں، وہاں ایک بوڑھی اماں، ایک خاتون پانی کا مٹکا اٹھا کے جا رہی تھی، ایک آدمی کے پاس سے گزری، اس نے آگے بڑھ کر اس کو یہاں سے دھکا دیا، مٹکا ٹوٹ گیا، عورتوں کے۔ آپ نے اسلام نے فرمایا وہ قوم کیسے ترقی کر سکتی ہے، کیسے فلاح پا سکتی ہے جس کے اندر اس طرح لوگوں پر ظلم ہو اور لوگ اس کو کے ساتھ دلوانے کی صلاحیت نہ رکھتے، وہ معاشرہ کیسے ترقی کر سکتا ہے۔ ان کی ذہن کی اصلاح فرمائی کہ کسی کو اذیت نہ دیں، کسی کو پریشان نہ کریں۔ حضرت سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالیٰ نبی اسلام کے بڑے پیارے صحابی، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دیہات سے آدمی آیا، اس نے آپ علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی، اس کے ہاتھ میں ایک سینگ تھا، اس نے مسجد میں جیسے داخلہ جو کر پیر جوتوں والے مقام پہ رکھ دیا، وہاں کسی کو شرارت سوچی، اس نے وہ سینگ کیا کر دیا۔ اب وہ نماز کے وقت جرا تلاش کر رہا میرا سامان تھا، پریشان ہوا، نبی اسلام نے فرمایا کہ اس کو کس نے پریشان کیا؟ پتہ چلا کہ کسی بندے نے اس طرح شرارت، تو آپ نے اسلام نے فرمایا فلا يرون مسلما من كان يؤمن بالله واليوم الاخر، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو پریشان کرے، فوراً ساتھ اس کی چیز اس کو واپس دو۔ تو یہ ہماری اولاد میں چیز نظر آئی، پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ اولاد کو ٹائم دے رہے ہیں، اور یہ اولاد کا کوٹ کے پھر آپ کا احترام کریں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد بڑے نامور تابعی حضرت طاؤس، وہ اپنے باپ حضرت کیسان سے روایت کرتے ہیں، طاؤس بن کیسان بہت بڑے تابعی، اللہ کی رحمت مولا کی نعمت ہو۔ کیسان اپنے بیٹے کو یہ بات سناتے ہیں کہ ایک باپ تھا جس کے 4 بیٹے تھے، خدمت میں خدائی کرتے تھے، باپ بوڑھا ہوا، ایک دن چھوٹے بیٹے نے مجھے کہا کہ بھائی ایسے کرو، باپ کے نام جائیداد تھی، زمین تھی، بڑا سلسلہ تھا، تو وہ اپنے دنیا میں کام میں مصروف رہتے، باپ اپنی جگہ پریشان رہتا، کوئی پوچھتا نہ، چھوٹا بیٹا خدمت کرتا، بڑے ذمہ داری لے لیتے لیکن کام نہ کرتا۔ تو ایک دن چھوٹے نے کہا کہ اگر ہم بیٹھ کے ایک معاہدہ کر لیتے ہیں کہ جو باپ کی خدمت کرے گا اس کی جائیداد میں سے کوئی حصہ نہیں دیں گے۔ وہ چھوٹا جو تھا اس کے دل میں یہ خیال تھا کہ میرے بھائی دنیا کے لالچی ہیں، یہ اس کام میں پیچھے پڑ جائیں گے، تو جب جائیداد چھوڑنے کا چکر آئے گا تو یہ پیچھے ہٹ جائیں گے، میں باپ کی خدمت کروں۔ اس کے دل میں یہ بات تھا۔ وہ تینوں بھائی کہنے لگے یہ کیا بات ہوئی، ایک ہم باپ کی خدمت بھی کریں اور اس کی جائیداد میں حساب ملے، ہم تو ایسا نہیں کریں گے۔ وہ تینوں پیچھے ہٹ گئے۔ چھوٹے نے کہا لو پھر میں آپ سے معاہدہ کرتا ہوں، آج سے میں باپ کی صبح دوپہر شام ہر وقت خدمت کروں گا اور اس کی جائیداد میں سے کوئی حصہ نہیں لوں گا، تو تقریباً 3 سال کا لگ بھگ عرصہ گزرا، باپ فوت ہو گئے، جائیداد کی تقسیم کی باری آئی ہے۔ اب وہ تینوں دیکھ رہے ہیں کہ کہیں ہم سے مطالبہ تو نہیں کرتے،
اس نے ان کے سامنے پھر اعلان کیا کہ بھائی میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ باپ کی جائیداد میں سے میں کچھ نہیں لوں گا اور باپ کی خدمت بھی کروں گا. میں باپ کی خدمت کرتا رہا اللہ کی رضا کے لیے. آج باپ دنیا سے چلا گیا ہے, مجھے تمہاری جائیداد سے کوئی دلچسپی نہیں, تم تقسیم کر لو. انہوں نے آپس میں تقسیم کر لیا. اب یہ نیک آدمی اپنی محنت مزدوری سے کام چلاتا. ایک دن ایسا ہوا کہ رات کو سویا ہے, اس کو ایک خواب آتا ہے کہ فلاں جگہ پر 100 سونے کے دینار پڑے ہیں. بولے تو خواب ہی میں سے پوچھتا ہے جو اس کو بتا رہا ہے کہ 100 دینار پڑے ہیں, اگر میں اس کو لے لوں گا کیا میں اس کو گھر میں لاؤں گا تو اس میں برکت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اس نے کہا کہ برکت تو نہیں ہوگی. خواب ختم ہو گیا. صبح اٹھ گیا, اپنی اہلیہ کو خواب سنایا کہ مجھے اس طرح خواب ہے, فلاں جگہ 100 سونے کے سکے پڑے ہیں, لے آؤ. بیوی نے کہا آپ کی مہربانی, جاؤ لے آؤ, ہم بھی کھولے ہوئے کھائیں. اس نے کہا نہیں, میں نے تو پوچھا کہ اس میں میرے لیے برکت ہوگی کہ نہیں. اس نے کہا برکت ہوگی, اس لیے میں تو نہیں جاؤں. اگلے دن اللہ کی طرف سے پھر خواب آیا. اب وہ بندہ بتا رہے کہ آپ 10 وہاں سونے کے سکے پڑے ہیں, 10 دینار لے آؤ. یہ پھر سوال کرتا ہے کہ اس میں میرے لیے برکت ہوگی کہ نہیں. اس نے کہا برکت ہے. صبح بیوی کو پوچھنا ہے, اس نے کہا کہ تیری مہربانی 100 سے 10 پہ آ گیا, چلو 10 ہی لے آؤ. اس نے کہا برکت ہے, میں تو نہیں جاؤں. اللہ کی حکمت ایسی, تیسری رات پھر خواب آیا. اس میں جی ایک دینار. یہ پھر پوچھتا ہے اس میں میرے لیے برکت ہوگی کہ نہیں. اس نے ہاں اس میں برکت ہے. یہ صبح اس پوائنٹ پر جاتا ہے, وہ 1 دینار پڑا تھا لے آیا. جب دینار لے آیا واپس آ رہا تو راستے میں جہاں سے گزرا ہے مارکیٹ تھی, مچھلی سیل ہو رہی تھی. اس نے کہا چلو اور نہیں سے تو آج مچھلی خریدتے, گھر میں جا کے پکاتے. یہ گھر وہ مچھلی خرید لی. گھر لا کے جب اس کا اندر کا حصہ صاف ہونے لگے تو اس کے پیٹ سے اتنا بڑا ڈائمنڈ ہیرا نکلا.